اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ پیارے دوستو، ابو جہل جیسا بدترین کمبخت نے بھی یعنی کہ ابو جہل نے بھی یہ کہا تھا نبی کے بارے میں کہ تم جادوگر ہو، معاذ اللہ رب العالمین، تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ اللہ کے نبی کو ماننے نہ ماننے کا سلسلہ تو جب سے ہی چلتا آ رہا ہے، جب یہ تو سلسلہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ ابو جہل نے منع کر دیا کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، اور جس کے نصیب میں ایمان تھا اللہ تعالیٰ نے آج ان کو بلند کر دیا۔ آج دیکھ لو، آپ روایتوں کو اٹھا کر کے دیکھ لو، آپ حدیثوں کو اٹھا کر کے دیکھ لو، آپ حدیثوں کو اٹھا کر کے دیکھ لو، حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے تو آج چمکتے دھمکتے نظر آ رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تو چمکتے دھمکتے نظر آ رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، چمکتے دھمکتے نظر آ رہے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو چمکتے دھمکتے نظر آ رہے ہیں۔ ارے اور بھی دیکھو جو ایمان لانے والے ہیں، حضرت بلال کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو، آج حضرت بلال پوری دنیا میں چمک رہے ہیں۔ حضرت سمیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضرت سمیہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمکتی دھمکتی نظر آ رہی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کو دیکھو، وہ چمکتے دھمکتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت زنیرہ کو دیکھو، آج وہ چمکتی دھمکتی نظر آ رہی ہیں۔ جو اللہ کے نبی کا ہو گیا، قسم خدا کی، جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے لگا اور اللہ کے نبی اس سے محبت کرنے لگے، آج وہ چمکتے دھمکتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ کوئی لڑکی ہے تو وہ گستاخی کر رہی ہے، کوئی نازیہ الہی خان نام کی لڑکی ہے، وہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہی ہے۔ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تمام ویڈیوز سامنے آتی ہیں۔ کوئی نبی کی گستاخی کر رہا ہے تو کوئی نبی کے امتی کو ستا رہا ہے۔ آج وہ دن دور نہیں، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو دکھائے گا۔ میدان محشر اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ اسی لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو دکھائے گا، اور جو ہم نے اعمال کیے ہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ کیا ہوگا؟ یہ میدان محشر ہوگا، اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو دکھائے گا۔ میدان محشر اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو دکھائے گا۔ جو اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہوں گے وہ لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ قسم خدا کی پیارے مسلمانوں، یہ ہمارا تمہارا نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ہم کو امتی بنا دیا۔ نبی کی شان میں گستاخی چل رہی ہے، نبی کو بھونکنے والوں یاد رکھو ایک دن موت آنی ہے۔ کچھ ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کچھ لیڈیز ہیں جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہی ہیں، کچھ اور دشمن ہیں جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ نادان ہیں وہ لوگ جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے نبی کی گستاخی کرنے والے نست و نابود ہو گئے، کوئی ان کا نام لینے تیار نہیں ہے۔ ابو جہل کو دیکھو، اس نے بھی کمبخت نے جادوگر بتایا تھا معاذ اللہ رب العالمین، آج اس کا کوئی نام لینے تیار نہیں ہے۔ اور بھی ہیں دشمن، ان کا نام لینے کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نے کیا دیکھا؟ آج ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہی معاشرے کے لوگ، کچھ لوگ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، کب ہوش میں آؤ گے؟ تم سے بس گزارش یہ کرتا ہوں کہ تم نمازوں کی پابندی کر لو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قسم خدا کی، اگر ہم نے نمازوں کی پابندی کر لی تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو مرتبہ ہے وہ دنیا میں بھی بڑھ کر رہے گا، قبر میں بھی بڑھ کر رہے گا، میدان محشر میں بھی بڑھ کر رہے گا۔ لیکن آج ہم نے نمازوں کی پابندی چھوڑ دی ہے، تو آج طرح طرح کی ہمارے اوپر تکلیفیں ہو رہی ہیں، طرح طرح سے ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں۔ ہم ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، کوئی کہیں مار رہا ہے، کوئی غازی آباد میں مار رہا ہے مسلمانوں کو، کوئی اتراکھنڈ میں ایذا پہنچا رہا ہے، کوئی کہیں مار رہا ہے۔ پیارے مسلمان، ہوش میں آؤ، قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ وہ قرآن جس کو پڑھنا ثواب، وہ قرآن جس کو دیکھنا ثواب، وہ قرآن جس کو چھونا ثواب۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس قرآن کو سینے سے لگا کر دیکھو، ہر نماز کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرو۔ قسم خدا کی، ہمارا یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔
نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں یاد رکھو، اگر ہمارے یہاں کے بچے کو پتہ چل جائے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو ہمارے یہاں کا معاشرہ سڑکوں پر آ جاتا ہے اور ان کی زبان پر یہ صدائیں ہوتی ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم تمہارے لیے ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے تیار ہیں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، آپ حکم فرمائیں ہم حاضر ہیں۔ کوئی بھی مسلمان بھائی ہو، چاہے بھی کوئی بھی اپنے مذہب والا ہو، اپنے کسی بھی بڑے مرتبے والے انسان کو برا نہیں کہلوا سکتا۔ اسی لیے ہمارے نبی کے شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو نہ جانے ہمارے مسلم لوگ دیکھو، ہمارے مسلم بچے، ہمارے یہاں کے بچے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں، وہ یہ صدائیں لگاتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، تمہارے خاطر حاضر ہیں۔ یہ گستاخی نہ کیا کرو، یاد رکھو ان قریب وہ دن آنے والا ہے جو ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے، ہمیں مرنا ہے، نہ جانے ہمارے معاشرے کے لوگوں کو کیا ہو گیا، نہ نماز پڑھنے تیار ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرنے تیار ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کوئی نبی کو نہیں مان رہا ہے، ہم تو ایمان والے ہیں۔ ابو جہل نے جادوگر بتایا، اسے ماننے دو، ہم تو یہی کہیں گے اور ہماری زبان پر یہی رہے گا، ہماری زبان پر کوئی مانے یا نہ مانے، پوری دنیا کا انسان مانے یا نہ مانے، چاہے کوئی شخص مانے یا نہ مانے، ہم تو یہ کہیں گے یا رسول اللہ تمہیں مانا، تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں یاد رکھو، میرے نبی کے صدقے میں ہی پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تم کہاں جاؤ گے؟ ہر ایک جاندار چیز کو، ہر ایک شخص کو اس دنیا سے فنا ہونا ہے، اس دنیا کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ اے نبی کے گستاخوں اپنی آنکھیں کھول لو، کچھ جو ہیں نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ بنا لی تو اور اپنے شکنجے میں کس لیا تو پوری دنیا مل کر کے بھی تمہیں چھٹانا چاہے گی تو پھر بھی نہیں چھٹ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نست و نابود کر دیا، یزید کو نست و نابود کر دیا، حامان، شداد، یزید اور یہ بدترین جتنے بادشاہ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نست و نابود کر دیا۔ آج ان کا کوئی نام لینے تیار نہیں ہے، یہ نبیوں کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے لیکن آج ان کا کوئی نام لینے تیار نہیں ہے۔ اور آج نبی کی شان تو بہت اونچی ہے، نبی کے گھرانے کی بات بتا دوں، کون نہیں جانتا خواجہ پاک کو؟ پوری دنیا خواجہ پاک کو جانتی ہے، عطائے رسول ہیں، اور انہی کی اولادوں میں سے سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کی اولاد، خواجہ پاک بھی نبی کی اولاد ہیں، وارث پاک بھی نبی کی اولاد ہیں، نظام الدین اولیاء بھی نبی کی اولاد ہیں، سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی نبی کی اولاد ہیں۔ اور اسی اولاد کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔